بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. چلو، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فيما ويجب لولاة الأمور من السمع والطاعة في كتابه هذا، والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين. لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليهم إمام برا كان أو فاجرا، والحج والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. یہ یہاں سے ولاۃ امور کی اطاعت کا مسئلہ چل رہا ہے. ولاۃ امور، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہمارے اوپر 3 قسم کی اطاعت واجب کی ہے. سمجھئے نا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. 3 اطاعتیں ہیں اللہ کی. اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور اطاعت کس کی کرو؟ اولو الامر منکم. یہ 3 اطاعتیں ہیں اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. 3 قسم کی. اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھیں، اور آج بہت ہی ضرورت ہے اس چیز کو سمجھنے کی، جس کے نہ سمجھنے کے بنا پر طرح طرح کے فساد، یہاں تک کہ بدعقیدگی تک ہم لوگ پہنچ گئے. تو یہ سورۃ النساء کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. واولی الامر منکم، اور جو تمہارے اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. اولو الامر کی اطاعت بھی ہمارے فرائض میں سے ہے. سمجھے نا؟ اولو الامر کون ہے؟ الحمدللہ. اولو الامر کس کو کہتے ہیں؟ اولو کے معنی آتے ہیں والے، سمجھ گئے نا، اور امر حکم. اولو الامر، اولو الامر کے عام طور پر اولو الامر کے بارے میں یہاں 2 کا تذکرہ آتا ہے. اہل علم 2 کرتے ہیں. ایک تو اولو الامر سے مراد
امر والے آرڈر والے کون ہیں؟ حکام. ہمارا جو حاکم ہو، ہمارا حاکم جو ہمارا حاکم ہے، اس کی اطاعت اگر قوم نے، ملک نے، مسلم قوم نے اس کو چن کر کے، منتخب کر کے اس کی خلافت حکومت تیار کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو ہمیں اس کی اطاعت ہم پر فرض ہو گئی. اب یہاں ایک چیز پہلے واضح کرتے ہیں اختصاراً، انشاءاللہ آگے بات آئے گی، کہ آج دنیا میں دو قسم کی حکومتیں چل رہی ہیں. ایک تو جمہوری نظام اور دوسرا بادشاہی نظام. آیا اسلام میں بادشاہت ہے کہ بادشاہت نہیں ہے؟ چلو جمہوری تو چلو ٹھیک ہے، جمہوری بعد میں بحث آئے گی، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہت ہے یا کہ صرف خلافت ہے؟ پہلے اس کو سمجھے پہلے. تو دیکھیں جہاں تک کتاب و سنت کا معاملہ ہے، وہاں خلافت کا بھی ہے اور دیندار حاکم اور بادشاہ کی بھی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور بادشاہت کا بھی ثبوت کتاب و سنت سے. لیکن مشکل کیا ہے؟ ہمارے بر صغیر میں کچھ ثقافی کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ جنرلسٹ، ہاں، اور ثقافی، وہ دین کا لبادہ اوڑھے اور کچھ نظریات پیش کیے، بڑی کتابیں لکھی، اور لوگوں نے انہیں کو بڑا عالم سمجھا، اور انہوں نے کتاب کا معنی قرآن کی کسی آیت کو لیا، چونکہ عالم تو تھے نہیں، بہت ساری آیات ان کی نگاہوں سے اوجھل رہیں، تو انہوں نے ایک جو اپنے علم کے مطابق سمجھا فتویٰ دے دیا، اور اس کو لوگوں نے قبول کیا. پھر وہیں سے ایک تحریک شروع ہو گئی، اور اس کا نتیجہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اگر غور کیا جائے تو بادشاہت کو بھی ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے. سمجھیے نا، یاد رکھیے گا، بادشاہت بھی کیا ہے؟ ایک نعمت. نمبر 1، سورۃ المائدہ کی آیت، بنی اسرائیل کو، سورۃ المائدہ میں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے. بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو تم یاد، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. اللہ تعالیٰ نعمت کر دیں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرو. ان انعامات کو، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہاں بہت سارے انبیاء پیدا کیے. ٹھیک ہے نا؟ انبیاء بنی اسرائیل مشہور ہیں. حضرت اسحاق یعقوب علیہ السلام سے، حضرت ابراہیم سے اسحاق سے یعقوب سے یوسف. پھر دیکھو کیسے نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور پھر تمہارے یہاں کتنے بڑے بڑے بادشاہ میں نے پیدا کیے. کیا خیال ہے؟ یہاں اللہ مذمت بیان کر رہا ہے کہ تعریف کر رہا ہے؟ غور کرو. ہمارے بر صغیر میں کچھ لوگوں کو بھی بھوت سوار ہو گیا تھا، خلافت قائم کریں گے. خلافت قائم کرتے 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 یہاں تک آ کہ بس یہ سعودیہ کے کنگ جو ہے وہ امام مہدی بنے گا اور میں حضرت عیسیٰ بنوں گا. ہاں، خلافت قائم کر رہے تھے. سمجھیے نا؟ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب کہ سوچو ذرا سا،
بس خلافت کے نام پر دو شخصیتوں نے ہمارے ہندو پاک کو، بہت سارے نوجوانوں کو الجھا کے رکھ دیا. دو خلافت 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 قائم کریں گے. ایک تو صرف خلافت کہتے تھے، ان سے اختلاف کر کے دوسرے نکلے تو خلافہ علی منہاج النبوہ. کیا کیا؟ منہاج النبوہ قائم کریں گے، جیسے اللہ کے رسول قائم کے تو ویسے قائم کریں گے. میرے بھائی سوچو ذرا سا. اور یہ سوچا چھوڑ دیا. اب ان کی نگاہ میں سب سے بدترین لوگ ہندوستان کا وزیر اعظم قبول، پاکستان کا وزیر اعظم قبول، بنگلہ دیش کی وزیرت کیا کہتے ہیں ملکیہ قابل قبول، برٹش کا قبول ہے، لیکن خلیج کے بادشاہ کافر و مرتد ہیں، وہ سب قابل گرفت ہیں. دیکھو اس کھوپڑی نے کیسے دماغ واش کیا، صرف دو انسانوں کی وجہ سے. آج میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائے آج تک کبھی اپنے ملک کے اپنے ملک کے وزیر اعظم کے خلاف کبھی جلوس یا کفر کا فتویٰ لگایا؟ کافر تھا جب بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. اگر فتویٰ لگایا کفر کا تو کس پر؟ خلیجی حکام. اور پبلک کو یہ ثابت کرنا چاہا کہ انہی کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر بگاڑ. نہ کبھی یورپ امریکہ کے، نہ کبھی یو کے، نہ کبھی افریقہ کے، نہ کبھی ہندوستان کے، نہ کبھی پاکستان کے، نہ کبھی آسٹریلیا کے، کسی ملک کے بادشاہوں اور حکام کے خلاف فتویٰ کبھی نہیں دیا. سمجھ گئے نا؟ اور الیکشن میں کھڑے بھی ہوتے تھے، اور نوبت ہے محترمہ کو بھی کھڑا کر دیا، جبکہ اسلام کے اندر قطعاً ناجائز تھی. محترمہ کو بھی کھڑا کر دیا، نہیں ہم ان کے ساتھ دیں گے. سوچو کتنی. بہرحال میں زیادہ نہیں کہنے کہ بہت کچھ زبان سے نکل جائے، لیکن ایک ہی کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ کھیل. انگلش میڈیم پڑھے ہوئے نوجوانوں کی جہالت سے فائدہ. اسی لیے ان لوگوں کی یہ بھی بڑی دعوت تھی کہ علماء کے قریب نہ جاؤ. علماء کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں بیٹھا ہوا تھا سال بھر پہلے، تو کہتے ہیں علماء کیا کر رہے ہیں؟ چندہ اور چمڑا بس. یعنی سب مسٹر کر رہے ہیں، مسٹر لوگ. وہ جو ہے سمجھ گئے نا، کوئی کسی کالج کا یونیورسٹی کے پروفیسر ہوگا تو کہیں کسی کیا ہوگا وہ کالج کا مدرس ہی ہوں گے، ٹائی لگی ہوئی. لیکن اب وہ اسلام کے علم بردار، کیوں ہم خلافت قائم کریں گے. اور علماء سے دور رہو. علماء کیا؟ علماء چندہ اور چمڑا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. مجھے بڑا غصہ لگا یہی لفظ. ارے علماء کیا؟ علماء تو چندہ اور چمڑا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. سمجھے؟ چندہ اور چمڑا کیا مطلب؟ رمضان آ جائے تو چندہ، اور بقرعید آ جائے تو چرم قربانی اکٹھا کریں، کھائیں، مست رہیں، بس. علماء اور کچھ کیا کام کرتے ہیں؟ انہوں نے دنیا کو برباد کیا، اسلام کو اتنا پیچھے کر دیا ہے. اب سوچو ذرا سا. مجھے بڑا غصہ لگا. میں نے کہا کہ آپ حلال کے ہیں کہ حرام کے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ بتائیں، باپ نے شادی کیا تھا، بغیر شادی کے باپ بھگا کے لایا تھا، کیسے ہو تم؟ نہیں، باقاعدہ نکاح ہوا. کس نے پڑھایا تھا؟ ارے فلاں مولانا صاحب. میں نے اس مولانا کا یہی کہا کم ہے کہ اگر نکاح نہ پڑھتے تو حرام کی اولاد ہوتا. سمجھے نا؟ مولانا ہی کی برکت ہے کہ تو حلال پیدا ہوا. یہ بیکار سی باتیں میرے بھائی. علماء کے ایک مقام، علماء سمجھتے ہیں کہ ہاں کس موقع پر کیا فتویٰ دیا جائے، کیا حالات ہوتے ہیں. ہنگامہ نہیں چاہتے، ہنگامے سے کچھ نہیں ہوتا. اور کیا ہوا آتا، کیا بنایا. سمجھ گئے نا؟ تو سوچو ذرا سا. قرآن پاک میں کیا ہے؟ اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. سمجھ گئے نا؟ ملوکا مالک کی جمع نہیں، بادشاہ. ملک بولتے ہیں، جلالۃ الملک بولتے ہیں، الملک. اسے اللہ رب العالمین نے تمہارے قوم میں دونوں چیزیں رکھی. ایک تو بہت سارے انبیاء پیدا کیے، اور بہت بڑے بڑے بادشاہ. اب آپ یہاں مدح ہے کہ مذمت ہے؟
مدح ہے نا. تو آپ تو کہتے ہیں کفر ہے، ملوکیت کفر ہے، اور اللہ تعریف کر رہا ہے. اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ یا تو ہے کہ تمہارے دماغ کا علاج ہونا چاہیے. ہاں، یہاں وہ نفاق کا کینسر گھسا ہوا ہے. سوچو ذرا سا. قرآن اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا. نمبر 2 سورت بنی اسرائیل، سورہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام. کیا خیال ہے؟ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. برائے ہم نے ان دونوں کو بہت بڑی بادشاہت عطا کی تھی. پتہ چل گیا بادشاہت تو نبوت کے بھی خلاف نہیں ہے. ایک نبی بادشاہ بھی ہو سکتا، نبی بھی ہو سکتا، نبی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بادشاہ. پتہ چل گیا بادشاہت کوئی گھناؤنی چیز نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں نا؟ پھر سلیمان علیہ السلام کیا دعا مانگ؟ رب ہب لی ملکن، رب ہب لی ملکن لا ينبغي. تو یہ بن سلیمان سے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آج رات کو میں نے شیطان کو بہت پریشان کر پکڑ کے جکڑ دیا تھا، اور سوچا کہ اس کو جو باندھ دیتا ہوں صبح مدینے کے بچوں کے حوالے کر دوں گا. جو شیطان کی ساری شیطانی، سمجھ گئے نا کیا کر دے گا؟ اس کی شیطانی سب دور کر دیں گے. لیکن میں نے بعد میں سوچا، بخاری کی حدیث، اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے کہ ہمارے بعد کسی اور کو ایسی بادشاہت نہیں دینا. اگلی بات سمجھ میں کیا پتہ چلا؟ قرآن کی آیت اور حدیث کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بنایا، حضرت سلیمان کو. پھر سورت نمل کی آیت، جب ہدہد نے آ کر کے سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ حضرت آپ تو اتنی بڑی بادشاہت لے کے بیٹھے ہیں، میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، یمن سے آ رہا ہوں، جئتک من سبأ بنبأ یقین. میں نے دیکھا سبا میں ایک عورت حکومت کر رہی، بڑی زبردست اس کی حکومت بادشاہت ہے. اور میں نے دیکھا انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور ہم نے دیکھا سورج اور چاند کا وہ سجدہ کرتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے جب لیٹر بھیجا ملکہ سبا کے پاس، کیا تھا؟ انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من سلیمان و انہو بھیجا نا. ملکہ سبا نے پڑھا تو اس نے کیا کہا؟ جو اس کے فوج کے سب تھے، اپنے کیا نام جنرل کرنے کہا کریں بالکل ہم لڑیں گے. لیکن عورت بڑی ہوشیار تھی، کہا لڑنے کا معاملہ نہیں ہے، بڑا پاورفل لگ رہا ہے، کیونکہ اس نے کہا تو کوئی زیادہ بحث نہیں کی ہے، اتنا لکھا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اس سلیمان کی طرف سے جا رہا ہے لیٹر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالی ہم سے اکڑانا نہیں، فوراً آ جاؤ مسلمان بن کر کے. اتنا مختصر سا لیٹر. عورت نے کہا، ملکہ سبا نے، یہ کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہا ہے، ایسی دھمکی جو دیا بڑا پاورفل لگ رہا ہے. اور لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. دیکھا آپ نے
تو ملوک کا تذکرہ قرآن حدیث میں ہے، کوئی عیب کی چیز نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ امانت دار ہو، سمجھیے نا۔ پھر حدیث کے اندر معلوم ہے اللہ کے رسول نے 7 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ عرش کے، اس میں کیا ہے؟ امام۔ تو پہلی یہ چیز سمجھ لو کہ جیسے خلافت ہے ویسے بادشاہت، ملوکیت بھی ہے، خلافت بھی ہے اور ملوکیت بھی۔ صرف خلافت کے نام پر عوام کو نہ کہ جذبات سے نہ کھیلا جائے کہ ابو بکر عمر جیسی خلافت قائم کرنا ہے، سمجھیے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا ماشاء اللہ ابو بکر نے یہ کر ڈالا، عمر نے یہ کر ڈالا، اور آپ نے کیا کیا؟ کہا بالکل صحیح کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے بہت کچھ کیا، سمجھ گئے نا۔ لیکن کریں کیا؟ عمر اور ابو بکر عمر کو ہمارے جیسے کام کے لوگ ملے تھے، اور ہم کو تم جیسے بدبخت ملے، سمجھ گئے نا۔ بالکل واقعی انہوں نے کام کیا، سمجھ گئے نا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہاں ابو بکر عمر کی خلافت قائم کرنے ان کے جیسے پبلک اور آپ خود ہیں کہ نہیں ہیں۔ یہ اسی لیے کسی نے کہا کہ اگر ہم نے کہا کہ بیٹے کو اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اب فتویٰ لینے کے لیے گئے تو مولوی صاحب نے کہا بھائی کیوں تم اتنا بڑا حکم کیوں دیتے ہو؟ نہیں میرا حکم ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میں 1 منٹ برداشت اسے کہتا ہوں ابھی بیوی کو طلاق دو۔ مفتی صاحب نے مسئلہ سلجھانا چاہا کہ بھائی کیسے کیوں دے بلا وجہ؟ کہا بلا وجہ میں عمر کی جگہ پر ہوں یا عبداللہ کی جگہ پر ہیں۔ عمر فاروق نے ہم نے بیٹے کو حکم دیا، بیٹے نے طلاق دے دیا۔ تو مولوی صاحب کو نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پہلے تو عمر جیسے باپ بن جاؤ تو اب عبداللہ جیسا بیٹا بن جائے طلاق دے دے گا، سمجھ گئے نا۔ تو پہلے کچھ اور حالات کا جائزہ، ایک تو یہ ہو گئی، کیا ہو گئی؟ خلافت اور ملوکیت، یہ آگے سمجھ گئے نا۔ یہ کتاب السنت میں دونوں ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر دونوں، چاہے خلیفہ ہو یا حاکم بادشاہ ہو، سمجھ گئے نا، ہر ایک کی اطاعت ہمارے اوپر واجب۔ اگر قوم نے، ملک نے، جس کو کہتے ہیں پبلک نے منتخب کر لیا ہے، سمجھ گئے نا، تو آپ اس کا ساتھ دیں۔ ہمارے ہاں مشکل کیا ہے؟ الیکشن میں ایک دوسرے کو جتانے ہرانے کی کوشش کی ہے، ایک بازی لے گئے تو دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، اب مخالفت پہ اتر آتے ہیں، سارا ملک جو ہے تباہ کیوں ہوتا ہے؟ اچھا کمال، یہ صرف اپنے ملکوں 3 ملکوں میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہم کو جمہوریت دی ہے ان کے ملکوں میں کبھی نہیں ہوتا، کبھی دیکھا؟ ان کے ملکوں میں کبھی نہیں ہوتا۔ ابھی سنا ہوگا سپر پاور ملک کا ایک لیڈر آیا اور دوسری ہار گئی تو سب سے پہلے مبارکبادی تھی وہی دشمن ہی نے اس کو دیا ہے کہ وہ مبارک ہو آپ کو صدارت امریکہ، آئی بات نا۔ اور ہمارے ہاں معاملہ جو ہے نہیں ہم کیس کر کے بتائیں گے کہ ہاں کتنی دھاندلی ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ میرے بھائی کہ دونوں کا۔ اب آئیے قرآن، یہ اولو الامر ہیں۔ ایک اولو الامر کیا ہے؟ چاہے بادشاہ ہو، خلیفہ یا حاکم، بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو، ایک اولو الامر ہے۔ دوسرے اولو الامر علماء ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولو الامر میں کی تفسیر 2 کی گئی ہے، العلماء والحکام، سمجھ گئے نا۔ تو الحمدللہ اگر کوئی ایسا مسلم ملک ہے، ایسا حاکم یا ایسا مسلمان ملک جہاں حکومت نے بہت سارے دینی مسائل یا اور کچھ ہوں، اگر حکومت نے علماء کو یہ اختیار دے رکھا ہے اور ان کی طرف سے مقرر ہے کہ یہاں اس قسم کے مسائل ان کے پاس لے جائے جائیں، تو ان کی بھی اطاعت ہمارے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ واجب ہے، ایک شرط کے ساتھ۔ ایک شرط کیا ہے؟
لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چاہے حکام ہوں یا علماء ہوں، ہر ایک کی بات مانی جائے گی جب تک کہ ہم کو کفر کا، شرک کا، اسلام کے خلاف چلنے کی دعوت ہے نہ دیں، سمجھ گئے نا، جب تک چلنے کی دعوت نہ دیں۔ کیوں؟ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث کے اندر آتا ہے صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام ایک وفد بھیج رہے تھے، بھیجا تو جاتے وقت ایک کو امیر بنایا اور لوگوں کا بھائی یہ آپ کے امیر ہیں، آپ ان کی اطاعت کریں۔ راستے میں چلے گئے، جانے کے بعد کسی مسئلے میں ان کے امیر صاحب جو ہے وہ ناراض ہو گئے، غصے میں آئے، اور اتنا غصے میں آئے کہ آپے سے باہر انہوں نے کہا کہ لکڑیاں اکٹھا کرو۔ اب سارے لوگ لکڑیاں اکٹھا کی، اکٹھا کرنے کے بعد جب خوب جل گئی تو امیر صاحب نے کہا مدینے سے جب نکلے تھے تو اللہ کے رسول نے کیا بتایا، حکم دیا تھا؟ سب لوگوں نے کہا حکم دیا تھا کہ امیر جو کہے بات ماننا، تو میں امیر ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ آگ میں کود پڑو، آگ میں کود پڑو۔ اب کچھ لوگ تو کودنے لگے، کیوں بھائی؟ کچھ لوگ بڑے سنجیدہ تھے، ہاں بھائی آگ ہی سے بچنے کے لیے تو اسلام میں آئے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد بھی آگ میں جانا ہے تو مسلمان بننے سے کیا فائدہ، پھر کیا کرنا ہے؟ ابھی نہیں کودیں گے، کوئی واپس چلیں گے، اللہ کے رسول سے پوچھیں گے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ کود جانا چاہے تو ہم لوگ کود جائیں گے، اور اگر اللہ کے رسول منع کر دیں گے تو بات رہیں گے۔ اعلان کیا بھائی کوئی آگ میں نہ کودے، امیر صاحب کی ساری بات مانے لیکن یہ نہیں مانیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کے پوچھیں گے، اگر وہ اجازت دیں گے تب کود جائیں گے۔ واپس آیا وفد والوں نے نبی علیہ السلام سے تذکرہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا کیا تم لوگ نہیں کودے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالی اللہ کی نافرمانی جس چیز میں ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی بھی حکم دے گا اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچا جائے گا، سمجھ گئے نا؟ تو ہر ایک کی اطاعت کب تک ہے؟ جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث کے اندر اس مضمون کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ منقول ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ جو امارت ہوتی ہے اپنے بڑوں کے اطاعت، وہ بھی ایک تو حاکم اعلیٰ، پھر اس کے نیچے بھی ہوتا ہے، پھر اس کے نیچے بھی ہوتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جہاں تک نظام کو چلانے کے لیے، امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنے احکام دیے جاتے ان کی کیا کیا جائے؟ پاسداری کی جائے، ان کو برقرار رکھا جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، صحیح بخاری کے مسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ سے نکلے، مکہ جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، سفر حج تھا۔ راستے میں پتہ چلا کہ ایک کوئی بوڑھی عورت ہیں اور وہ بات نہیں کر رہے کسی سے، بالکل کوئی بات ہی نہیں کرتی وہ بوڑھی، صرف خاموش۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی گئی، پوچھا گیا بھائی کیوں نہیں بات کرتی ہو؟ تو پتہ چلا کہ اس نے نظر مانی ہے کہ اللہ ان سال جو میں حج کروں گی وہ گونگا حج کروں گی۔ جاہلیت میں حج کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آدمی جب احرام باندھ لیتا تو کہتا اللہ تعالیٰ اب جب تک حج نہیں پورا ہوگا میں کسی سے بات نہیں کروں گا۔ اسلام نے اس سے منع کیا، سمجھ گئے نا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ خاتون جن کے پیچھے سارے لوگ پریشان ہیں، یہ ایسا حج کر رہی ہے جاہلیت کی طرح جو بات نہ کرنے کا گونگا حج ہے۔ ابو بکر صدیق گئے ان کے پاس، امی جان بات کیوں نہیں کرتی؟ کہا کہ میں حج کر رہی ہوں۔ کہا بات تکلمی، بات کرو۔ کہتی کہ تم کون ہو؟ کہا رجل من المسلمین، مسلمانوں کے ایک آدمی ہوں۔ اور بوڑھی پہچانتی نہیں تھی، لاکھوں مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سے کون سے مسلمان تم ہو؟
کتنے خاندان؟ کہا کہ مکے کا ہوں. مکے میں بھی ہزاروں لوگ تو وہاں کے کون تو بہت پکڑنے لگی. کہا میں قریش مکہ کا ایک فرد ہوں. قریشی بھی سینکڑوں قریشی میں کون ہو؟ مہاجرین میں سے. مہاجرین بھی پورا مکہ ہجرت کر کے گیا تھا پہلے, ان میں کون تم ہو؟ تو کہنے لگی, بہت بات کی تو کہنے لگی ابو بکر ہوں. کہا کون ابو بکر؟ خلیفہ؟ کہنے لگی ہاں. کہنے لگی ہاں میں ہی ہوں جس کو خلیفہ بنایا گیا ہے, میں کہتا ہوں. کہا کہ ماشاءاللہ بوڑھی ہوشیار, ذرا دیکھو ماشاءاللہ آپ کو اتنی فکر پڑی ہوئی ہے. ہاں اچھا بتائیں یہ ہاں آپ, بوڑھی نے کہا کہ اس کا مطلب آج مسلمان جو دنیا میں بڑی عزت قوت اور طاقت کا سبب بنے ہیں اس کی وجہ ہے کہ خلیفہ کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال. ہم سے چھوٹی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کو روکنے کے لیے خلیفہ خود چل کر کے آیا. اللہ اکبر. تو بوڑھی کہتی ہے خلیفہ یہ مسلمانوں کا یہ عروج اور ترقی اور یہ غلبہ دنیا میں کب تک حاصل رہے گا؟ صدیق اکبر نے کہا مستقامت بہی ائمتہم, جب تک مسلمانوں کے ائمہ سیدھے اور درست رہیں گے. ہاں یہ کیا مسلمانوں کے ایک امام ہوگا کہ 50 امام ہوں گے؟ کیوں ائمہ کہا نا, مستقامت بہی ائمتہم, ائمہ کہنا چاہتے امام. تو بوڑھی کی عقل مند ہے, تو اس کا مطلب ائمہ مسلمانوں کے کئی امام ہوں گے کیا؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک ہی امام ہوگا. کہا امی جان ایک ہی وقت میں کئی امام ہو سکتے ہیں. کہو کیسے؟ کہا ایک ملک کا ہوگا, ایک صوبے کا ہوگا, صوبے کا ہوگا, ایک قصبے کا ہوگا, گاؤں کا ہوتا ہے. امی جان یہ چرواہے جو چراتے رہتے ہیں 10-20 مل کر کے, ان کا بھی ایک امام ہوتا ہے. آپ بوڑھی نے کہا کہ ہاں اس کا مطلب کہ ہاں کئی امام ایک وقت ہوتے ہیں, لیکن سب اگر حکومت کے نظام میں ہیں, سمجھ گئے, سب حکومت کے نظام میں ہے تو وہ بات مانی جائے گی, ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو اب ترجمہ دیکھیں کیا ہوا ہے, والسمع والطاعۃ للائمۃ, سمجھ گئے نا, والسمع والطاعۃ یعنی ان کی باتیں سننا, قبول کرنا اور ان کی باتوں کو ماننا. فیما یحب اللہ, ان تمام کیا کہتے ہیں عوامر یعنی آرڈر, ان کے جتنے قانون اللہ کے پسند, اللہ کی مرضی کے ہوں گے, ان میں تمام کی باتیں ماننا ضروری ہوتا ہے. سمجھ گئے نا. یہاں ایک چیز یاد رکھیے گا, ہمارے سامنے حکام کے جو قانون آئیں گے کسی حاکم کے, وہ 3 طرح کے ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا جو اسلام کے مطابق ہوگا, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا وہ ہوگا جو اسلام کے خلاف ہوگا, کفریہ اور شرکیہ ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ نمبر 3, نہ تو شریعت سے ہوگا میں تذکرہ ہوگا, سمجھ گئے نا, اور نہ تو اس کا حکم ہوگا, نہ اس کی کوئی ممانعت ہوگی. نہیں سمجھے؟ نماز کا, روزے کا, حج کا, اذان کا, یہ سب ہے. بادشاہ اس کا حکم دے بھائی مسجدیں ایسی ہونی چاہیے, جماعت اتنے بجے ہونی چاہیے, سمجھ گئے نا, اذان کے بعد اتنے منٹ تک انتظار کرنا چاہیے, رمضان میں بھی افطار کرنے والے رہتے ہیں 20 منٹ کا. یہ سارے کس کے متعلق ہے؟ منسلک, یہ عوامر ہیں, ٹھیک ہے, ان کا تذکرہ تو ہے. اور کچھ ایسے ہوں گے جس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو, برائی کا حکم دے. تو یہاں تو پہلی شکل موجود ہے, کون سی؟
جس چیز میں اللہ کی رضا، نبی کی فرما برداری ہو، اللہ کے اطاعت ہو، دین کے متعلق ہو، ایسی ہر بات میں ان کے قانون کو تسلیم کرنا واجب ہے. سمجھ گئے نا؟ نمبر 2، ہر وہ ایسا حکم جس میں قانون تو ہے لیکن اس میں اللہ کی نافرمانی ہے. شراب پینے کا حکم دیا جائے، سمجھ گئے نا، بے پردگی کا حکم دیا جائے، رشوت لینے کا حکم دیا جائے، مثال کے طور پر. ایسے بہت سارے ممالک ہوں گے جہاں ان چیزوں کا، تو ایسی باتوں میں قطعاً ان کی بات، ان کا قانون قبول نہیں کیا جائے گا. ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ خروج کریں گے یا کہ اور کچھ کرنا ہے؟ تو مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث یاد رکھیے گا. یہ سارے قرآنی آیات اور حدیث نہ ہونے کے بنا پر ہم بہت کچھ اپنا بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت. کچھ لوگ تابعی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے مدینہ طیبہ آئے. چونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا آپ بہتر ہے سٹی مدینہ چھوڑ کر کے اور ربضہ ایک مقام ہے وہیں آپ چلے جائیں، وہیں آپ رہا کریں، بہتر ہے. کچھ حالات سیاسی ایسے ہو گئے تھے، حضرت ابو ذر غفاری وہاں چلے گئے. لیکن بڑے صحابی تھے، اسے لوگ ملنے کے لیے آتے تھے. حج کا موسم تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو یاد رکھیں گے نا، اس کو ہمیشہ اپنا دیکھیں. یہ کوئی غلط قانون اگر پاس کر دیا تو اس کا یہی مطلب نہیں کہ ہم میدان میں اتر آئیں. ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگیں، سمجھ گئے نا، حالات سدھار دے. چونکہ ابھی ایک غلط کام ہے، اس پر خاموش رہنے میں شاید امن و امان باقی رہے، اور آپ ہی آئیں توڑ پھوڑ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ قتل و غارت بھی شروع ہو جائے. تو دین کی سمجھ اور فہم ضروری ہے کہ آخر نتیجہ کیا نکلے گا اس کا، اس پر سوچنا چاہیے. اب آؤ ابو ذر غفاری کا واقعہ سنو. ایک جماعت تابعین کی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کہاں آئے؟ مدینہ طیبہ. ربضہ گئے. وہاں گئے تو پتہ چلا کہ ابو ذر غفاری تو حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. اب وہ دونوں آدمی یا تینوں آدمی جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ فوراً مکہ گئے. مکہ پہنچے تو مینا کے ایام تھے، مینا میں پہنچ گئے. ابو ذر غفاری سے ملاقات کی، ملے جلے بات چیت کی. نماز کا وقت آ گیا. نماز کا وقت آ گیا. جب نماز کا وقت آ گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مینا میں امام جو تھا وہ 4 رکعت پڑھاتا تھا. کتنا؟ 2 رکعت. عثمان بن عفان نے کتنا رکعت شروع کیا؟ 4 رکعت نماز. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ساتھیوں نے جب وہاں گئے تو نماز پڑھی تو 4 رکعت پڑھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان بن عفان کے ساتھ حج میں تھے. ابو ذر غفاری سے مسئلہ پوچھا، کہا یہ مفتی ہیں ان سے پوچھو، عبداللہ بن مسعود سے پوچھو، جاؤ. عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کہ مینا میں حاجی 4 رکعت نماز پڑھے گا یا 2؟ کہا 2 رکعت. کہا اچھا، بہت اچھا، سن لی. یہ بڑی اہم حدیث ہے. کتنی پڑھی؟ 4. اور عبداللہ بن مسعود نے بھی پڑھی اور مسئلہ پوچھا تو کیا بتایا؟ 2 رکعت. ٹھیک ہے نا. جب اگلی نماز کا وقت آیا تو ان دونوں نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود بالکل امام کے پیچھے، وہ بھی 4 رکعت عصر کی بھی پوری پڑھے. سلام پھیرنے کے بعد ان دونوں نے پکڑا، حضرت آپ تو کہہ رہے تھے سنت 2 رکعت ہے. کہاں ابھی کہہ رہا ہوں سنت 2 رکعت ہے. اللہ اکبر. صحابہ
دیکھیے چیز یاد، یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ دین سمجھو، کتاب و سنت پر عمل کرو، دین سمجھو، لیکن دین ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا تھا. وہ بہت علم والے تھے. ایسا نہیں کتاب و سنت کا ایک مطلب ہم وہ لیں جو صحابہ نے کوئی اور نہیں، اس سے مطلب بھی ہو سکتا اور کہ نہیں اس زمانہ اور تھا، زمانہ اور ہے. نہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہے، کتاب و سنت کو سمجھنا ہے، لیکن ویسے ہی عمل کرنا اور سمجھنا ہے جیسے اللہ کے رسول کے صحابہ نے سمجھے. اسے اللہ کیا فرمایا؟ علیکم بالجماع. جماعت سے جڑ جانا. کیا جماعت؟ جماعت صحابہ. کہا کہ اچھا 2 رکعت سنت ہے؟ کہا کہ ہاں 2 رکعت. تو آپ پڑھے کیوں سنت کے خلاف 4 رکعت؟ عبداللہ بن مسعود پڑھے کتنی رکعت؟ 4. اور فتویٰ کیا دیے؟ 2. سبحان اللہ، اتنی پیاری روایت، بہت سارے مسائل کا حل ہے. سنت 2 رکعت، فتویٰ دیا، اور باری آئی تو خود ہی پڑھ رہے ہیں. کہا یہ کیا کہتے ہو 2 رکعت سنت، تو سنت کے خلاف کیوں پڑھا؟ میرے بھائی کبھی مسئلہ چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن حکومت سے ٹکر نہ لو. اللہ نے ہم کو اجازت دی ہے. کہا یہ کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا؟ الخلاف شر. اگر میں ابھی 2 رکعت الگ نماز پڑھنے لگوں گا تو اسی وقت جو ہے یہاں ایک فتنہ شر پھیل جائے گا، اور 2 جماعت بننے پر جو شر ہوگا وہ ایک سنت جو ہم چھوڑ دے رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ شر ہوگا. اس لیے ہمیں الگ جماعت تو نہیں کیے، انہی کے پیچھے پڑھ لیے، سمجھ گئے نا. لیکن تم نے پوچھا تو ابھی ہے نا تو فتویٰ ہی نہ دیتے ہم کو. تو کہا امرنا ان نعلم الناس امرنا ان نأمر بالمعروف وننہى عن المنکر وان نعلم الناس السنن. بھائی ہم نے اس لیے بتا دیا کہ 2 رکعت، کل عثمان نہیں رہیں گے تو پھر 2 رکعت پڑھنا لوگ ہیں، سنت پر عمل کرنے لگیں گے لوگ. ہم نے اس لیے سکھایا کہ ہم کو امرنا، ہم کو حکم دیا گیا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں جب صحابہ کہیں کہ ہم کو یہی حکم دیا گیا ہے تب کیا ہوگا؟ وہ حدیث مرفوع ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کیوں صحابہ کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکیوں کا حکم دیں، برائیوں سے منع کریں. وَأَن نُعَلِّمَ النَّاسَ السُّنَنَ، اور برابر لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتے رہے تاکہ رکاوٹ چلنے کے بعد سنت پر عمل شروع ہو جائے. آگے بات سمجھ میں؟ تو یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. رہی بات تیسری، نہ اس کا قرآن حدیث میں اس کے حلال ہونے کا تذکرہ ہے نہ حرام ہونے کا. ایسی چیزوں کا حکم اگر حکومت دے دے، قانون پاس کرے، تو ہمیں وہ اسلام سے نہیں ٹکرا رہے. اس لیے ان باتوں ماننا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ واجب ہے. واجب کیوں ہے بھائی؟ ہو سکتا ہے مثال کے طور پر حکومت جب ملک چلانے کے لیے کوئی قانون پاس کرے گی تو توقع یہی ہے کہ رعایا کے فائدے کے لیے، ملک کے عروج اور ترقی کے لیے. سمجھ گئے نا؟ اب ایسے حالات میں ہمیں ان کے قانون کا پورا لحاظ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر دیکھو، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ٹرافک ہے، یہ ہے وہ ہے، کہیں نو انٹری لگا دیا ہے، کہیں 1 وے بنا دیا. مثال کے طور پر اب یہ سوال بھائی پہلے یہ بتاؤ کیوں ہم مانے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نو انٹری میں نہیں جانا؟ کہاں حدیث میں ہے کہ ہاں یہ 1 وے ہے؟ بتاؤ، ہم نہیں جائیں گے. دیکھو معاملہ کیا ہے تو نہیں، لیکن اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ادھر سے 1 وے اس لیے کر دیا گیا ہے کہ ٹرافک جام ہونے کا یا ایکسیڈنٹ کا خوف ہے.
اب یہاں بات آئے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ہمارے بر صغیر کے لوگوں، ارے بھائی یہ ان کا قانون ہے، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے نا۔ اگر اسلام میں کوئی ایسا قانون اسلام سے ٹکرا نہیں رہا ہے تو ان نصوص کے روشنی میں ان باتوں، ان قوانین کا بھی اہتمام کرنا ضروری ہے، سمجھ گئے نا۔ چلو، وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ، اور جس شخص کو خلافت دی جائے، بِإِجْمَاعِ النَّاسِ عَلَيْهِ، لوگوں کے مشورے کے بعد اور لوگوں کے خوشی پر کسی کو خلیفہ بنایا گیا، سب لوگوں نے منتخب کر لیا، فَهُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو وہی ہمارا کیا بن گیا؟ امیر المومنین بن گیا، سمجھ گئے نا۔ انسان اب اس کی امارت کو، اس کی خلافت کو قبول کرنا ہم پر ضروری ہے۔ لا يحل لأحد ان يبيت ليلة، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ ایک رات بھی گزارے اور اپنے اس خلیفہ سے بیعت نہ کرے، یعنی بغیر بیعت کے نہیں، بلکہ فوراً کیا کر لینا چاہیے؟ بیعت کر لینا چاہیے۔ وَلَا يَرَى أَنَّ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ، اور یہ بھی نہ سمجھے کہ بھائی ہمارے پاس اس امام کی بیعت ضروری نہیں ہے۔ اچھا، بیعت کا مطلب ایسا کوئی ضروری نہیں کہ ہاں آ جاؤ، یہ بھی یاد رکھیں۔ آج بیعت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے ملک بڑا ہو، پبلک زیادہ ہو، ہر آدمی آ کر کے بیعت خلافت، امارت و بادشاہت نہیں کر سکتا، تو اس کی شکل میں ہر علاقے کے کچھ بڑے لوگ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہی آ جاتے ہیں، تو انہی کی بیعت جو ہے تمام لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اگر ہاتھ سے بیعت نہیں کیا، آپ نے زبان سے خاموشی اختیار کر لیا، ہاں بھائی ہمیں اب آ گئے، ہمیں تسلیم ہے، بیعت ہو گئی، کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان پہنچ کر ان کے ہاتھ پر ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کریں۔ برن کانا و فاجرن، یہی ذرا سمجھنا۔ اب وہ جو ہمارے اوپر خلیفہ بن گیا، حاکم بن گیا، اس کی بات ماننی ہے، بیعت کرنا ہے، اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کرنا ہے، نیک ہو یا برا، کیا ہو، نیک ہو یا برا۔ واللہ انشاءاللہ ہم آگے بتائیں۔ حدیث کے اندر آیا، جب تک نماز قائم کر رہے ہوں خبردار ان کے خلاف نہیں کھڑے۔ آج الحمدللہ بڑا افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ان حکام کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ، طاغوت، کیا کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں۔ سوچو ذرا، شرم نہیں آتی؟ ہم یہ کہتے ہیں ذرا سوچو، 50 برائیاں ہوگی، کوتاہیاں ہوگی، تو فاسق کی یہ کافر تو نہیں نہ ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ برن کانا او فاجرن، پھر ما اقاموا فیکم، جب تک تمہارے درمیان نماز کا نظام قائم کریں۔ آپ حضرات جانتے ہیں، واللہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ مساجد اور کیا کہتے ہیں نماز کا اچھا نظام امارات کا ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں؟ پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر، سعودیہ کے اندر بھی مساجد کا اور ائمہ اور مؤذنین کا وہ اہتمام نہیں ہوتا جو یو اے میں، پوری دنیا کے اندر، اور وہ بھی پوری دنیا میں، خاص طور سے شارقہ کو آپ حضرات جانتے ہیں، مدینہ طیبہ کے بعد اسلامک کلچر کا سب سے بڑا شہر شارجہ تسلیم کیا گیا۔ معلوم نہیں معلوم ہے؟ یہ 2 سال قبل پوری دنیا میں ثقافت اسلامیہ، اسلامی کلچر کا سب سے بڑا شہر، امارات، مساجد، دینی امور کے اعتبار سے کس کو سمجھا گیا ہے؟ وہ شارجہ، یہ شیخ سلطان کی برکت ہے۔ اب اس قسم کی مساجد، یہ انتظامات، جہاں ائمہ کا یہ اہتمام، مؤذن کا یہ اہتمام،
ایک ایک مسجد پر 4 5 آدمی 24 گھنٹے خدمت کے لیے وقف ہوں اور سارا آپ کے لیے انتظام کیا جائے. اذان سے آدھا گھنٹے پہلے مسجد. تعجب کریں گے آپ لوگ, یہ تو امام بیٹھے ہیں, کوئی اور ہو رہا. دیکھو گرمی کے موسم میں کتنے ظہر کے کتنے پہلے مسجد کھولنے کی ضرورت, کیوں کہ نمازیوں کو گرمی نہ لگے. اتنے پہلے اے سی کھول دو تاکہ نمازیوں کے آنے کے پہلے مسجد کیا ہو جائے, وہ ٹھنڈی. اور کیا آپ چاہتے ہیں بھائی, اس سے اچھا انتظام آپ کو کہاں ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات, یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کافروں کو تو اچھا سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کیا سمجھتے ہیں, وہ طاغوت اور کافر کہتے ہیں. یہ بہت بڑی نمک ہے, بے وفائی ہے میرے بھائی. تو یہ یاد رکھیے کیا کہتے ہیں, برن کان او فاجرن. ہاں اللہ سبحانہ اللہ یہ کی وہ کھلا تمہیں کفر کی دعوت دینے, کفر بواح. کیا کفر بواح؟ اور پھر تمہارے سمجھنے سے کفر بواح نہ ہوگا, اس کے اندر لکم فیہا بینہ, اور تمہارے لیے قرآن و سنت سے کوئی واضح دلیل ہو کہ واقعی اب یہ مرتد ہو گیا ہے ہمارا خلیفہ, اسی لیے سب کو مرتد بنانا چاہتا ہے, پھر اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اجازت ہوگی. لیکن چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں, لغزشیں ہر ایک کو اپنا مفروضہ کر کے, اور نہیں پتا چلتا کہ ہاں ان کو جہاں حکومت ملی تھی وہ کتنا اسلام قائم کر لیے تھے, وہ کتنا اسلام قائم کر لیے تھے. سمجھ گئے نا. تو انسان یہ عقیدے, یہ ہمارے سلف صالحین کا کیا ہے, یہ طریقہ ہے, عقیدہ ہے. چلو اسی طرح سے والحج, حج بھی اس امام کی امامت میں ہم کریں گے. کیا مطلب ہے, وہ نہیں اس کے نائب ہوں گے, ہو سکتا ہے حج کا نظام ہو, حکومت کی طرف سے آدمی مقرر ہو کہ وہی امیر الحجاج بن کر کے جا رہا ہے, وہی خطبہ دے گا مینا میں, مزدلفہ میں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی. اور والغزو مع الامام ماضٍ, اللہ اکبر. اور جہاد امام کی اجازت اس کی سربراہی میں قیامت تک جاری رہے گا. دیکھا آپ نے, کبھی جہاد کا کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن اس کے کیا شرائط, اس کے وجوب اور اس کے حالات کو دیکھنے کے بعد, دیکھو وہ ملک کا ذمہ دار, اس سے معلوم ہے کہ ہاں جنگ چھیڑنے میں کتنے نقصان اور کتنے فائدے. ابھی کچھ شیطانی تو ہو رہی ہے, ابھی خاموشی میں خیر ہے یا خاموشی میں خیر ہے یا مقابلے میں خیر ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. ہم اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے تبصرہ نہ کریں اور نوجوانوں کے جذبات کو ابھا کر کے جہاد کے نام پر بلا وجہ لا کر کے قتل و غارت اور خونریزی نہیں شروع کر دینی چاہیے. دیکھو ہمارے عقائد میں کیا, والغزو مع الامام ماضٍ. اب ہمیں یاد ہے مسجد میں ایک صاحب ہے, فلاں جگہ ہو رہا ہے, جہاد کا اعلان کرنا چاہیے. میں نے کہا بالکل کرنا چاہیے. ہاں تو کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا ایسا کرو, جہاد شروع ہوا ہے, چلے جاؤ وہاں پولیس میں یا فوج میں اپنا نام لکھاؤ, حکومت تمہیں بھیج دے گی لڑنے کے. نہیں یہ کیا جہاد؟ اب دیکھو جہاد نہیں, تختہ پلٹنے کا نام کیا ہے, جہاد ہے. اور جو کہہ رہا ہوں وہاں جہاد تو ہو رہا ہے, ہاں اتحادی فوجیں لڑ رہی ہیں, جاؤ اپنے آپ کو پیش کرو, ٹریننگ دے کے پھر بھیج دیں گے, تو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کون سے جہاد کرنا؟ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے, امام خلیفہ کی اجازت ہو. سمجھ گئے نا. وہ کون سا جہاد ہوگا کہ ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے, چپ کے رات کو نکلے چلے گئے اور پورے ماں باپ جیل کے اندر پولیس کی حراست میں پریشان تنگ ہے. یہ کون سا جہاد کرنے کے لیے تم جا رہے ہو؟ جہاد کے لیے امام, اللہ الامام جنہ, یہی آپ کا حاکم جو ہے, یہ اصل میں کیا تمہارے اوپر ساری آنے والی باہر سے بلاؤں کے لیے ڈھال کون ہے؟ امام. اور تقاتلو, اور اسی امام کے ماتحتی نگرانی میں تم لڑو گے تب جہاد ہوگا. اور یہاں خلیفہ ہی سے جہاد کرنے کے لیے لوگ تیار, اس کا تختہ پلٹیں گے پھر ہم جہاد کے لیے جائیں گے. تختہ تو پلٹا تو 3-4 ملکوں کے اندر کیا نتیجہ نکلا,
کتنے ملک فتح کر لیے، انقلاب لایا تھا جہاد کے نام پر. ہاں آج مغرب کی نماز کے بعد باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن اگر امام کے امارت میں ہوتا، الحمدللہ سعودیہ نے، امارات نے، ان اتحادی فوجیوں نے کیا. آپ یہاں ہیں، آپ کا کوئی کام کسی چیز میں خلل نہیں آیا، سمجھ گئے نا. اور امام کے ماتحتی میں نگرانی میں ہو رہے ہیں. تو ضرورت کیا یہ ہے، والغزو مع الامام ماضٍ، جہاد جو ہے کس کے سرپرستی میں ہوگا؟ امام کی سرپرستی میں جو جہاد کیا جائے گا وہ جہاد نہیں ہوگا. پھر نہیں جہاں جا رہے ہیں وہاں تو امیر ہے ہمارا، کہیں ایمن ظواہری تھا، کہیں فلاں تھا، کہیں فلاں ملا تھا، کہیں فلاں ملا تھا، تو کیا کر لیا، سمجھ گئے نا. میرے بھائی معاملہ کیا ہے، سب کیا آپ جس ملک کے باشندے ہیں، جہاں رہتے ہیں وہاں امام کی سرپرستی. ایسا نہیں کہ ہاں آپ چھوڑ کہیں اور چلے جائیں. ممکن ہے کہ جس ملک سے گئے وہ ملک والا تو آپ کو قبول کر آنے ہی نہ دے، آپ کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں. تو اس لیے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک. أشهد أن محمد رسول الله.